میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو آج میں BA پارٹ 3 کے سیکنڈ پیپر کا مضمون انشائیہ نگاری پر اظہار خیال کروں گی۔ انشائیہ لفظ انشا سے بنا ہے، جس کو ہم انگلش میں لائٹ ایسے بھی کہتے ہیں۔ ایسے کا لفظ تو آپ نے بہت سنا ہوگا، ایسے کسی مضمون کو کہتے ہیں، لیکن ایسے کے آگے لائٹ کا لفظ جب لگ جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہلکا پھلکا۔ یعنی انشائیہ لفظ انشا سے بنا ہے، جس کے معنی عبارت آرائی یا تحریر کے ہیں۔ انشائیہ اصل میں مضمون ہی کی ایک قسم ہے۔ اس کو انگریزی میں لائٹ ایسے یا پرسنل ایسے کہتے ہیں۔ انشائیہ نگاری کی صنف اردو میں انگریزی سے آئی ہے۔ اردو میں جب اسے پیش کیا گیا تو پہلے اس کا نام لطیف پارہ رکھا، لیکن یہ مقبول نہ ہو سکا۔ اس کا نام وزیر آغا نے انشائیہ رکھا، جو کافی مقبول ہوا۔ ترقی پسند تحریک کے تحت ہمارے یہاں بہت سی جدید اصناف سے روشناس کرایا گیا ہے، جس میں پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا رپورتاج نگاری، اسی کے تحت انشائیہ نگاری بھی ترقی پسند تحریک کے تحت ہی ہمارے یہاں اردو ادب میں آئی۔ رابرٹ لنڈ نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ یہ انسانی فطرت کے کسی نیم تاریک گوشے کو منور کرنے کی ایک کوشش ہے۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد روشنی کی تحصیل ہے۔ یہ روشنی ایک خوش پاش انسان کی اظہار ذات ہے۔ انشائیہ نگار کسی بھی چیز کے تعلق سے اپنے شخصی احساسات اور تاثرات بیان کرتا ہے۔ لکھنے والا اس میں اپنے ذاتی نقطہ نظر اور انداز فکر کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ جان سکتے ہیں کہ وہ کن اقدار کا مالک ہے اور وہ زندگی میں کن باتوں اور کن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے۔ انشائیہ کا دوسری اصناف ادب سے الگ ہونے کی وجہ ہے اس کا غیر رسمی طریقہ کار۔ غیر رسمی طریقہ کار کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں رسماً نہ ہو۔ ہم انگلش میں کہتے ہیں فارمل اور انفارمل، یعنی انسان بالکل بے جھجک جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ایک ہوتا ہے فارمل طریقہ، ایک ہوتا ہے انفارمل طریقہ۔ یعنی ہم کسی سے ملتے ہیں تو تکلف سے ملتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جب اپنے عزیز و رشتہ داروں سے یا خاص لوگوں سے ملتے ہیں تو بلا تکلف ملتے ہیں۔ تو وہ جو بلا تکلف ملنے کا جو طریقہ ہے وہی یہاں پر غیر رسمی طریقہ ہے، اور یہی غیر رسمی طریقہ کار جو ہے وہ اردو کے اخباروں اور رسائل میں کسی خاص موضوع پر صحافتی یا علمی انداز کے جو مضامین یا مقالے لکھے جاتے ہیں، انشائیہ ان سے مختلف ہے۔ ان مضامین میں معلومات اور سنجیدہ دلائل پر سارا زور صرف ہوتا ہے۔ اس کو ہم ایسے کہتے ہیں، یعنی سنجیدہ دلائل پر سارا زور صرف ہوتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے، لیکن جہاں اس کے آگے لائٹ لگ گیا تو وہاں پر یہ سنجیدہ دلائل جو ہیں وہ ہوتے تو ہیں، لیکن انشائیہ میں انشائیہ نگار بے تکلف، بے ساختہ اور غیر رسمی انداز سے اپنی بات کہتا ہے۔ اس کا کام ہے کہ چند لمحوں کے لیے زندگی کی سنجیدگی اور گہما گہمی سے قطع نظر کر کے ایک غیر رسمی طریقہ کار اختیار کرے اور اپنے ذاتی مشاہدے اور تاثرات سے ناظر کو اپنے حلقہ احباب میں شامل کرے۔ ذاتی مشاہدہ یعنی اس نے زندگی میں جو بھی تجربے کیے ہوں، جو مشاہدات دیکھے ہوں، ان پر اس کا کیا نظریہ ہے، ان نظریے سے وہ اپنے جو لکھتا ہے، جس بھی ٹاپک پر، جس بھی سبجیکٹ پر یا جس بھی موضوع پر وہ لکھے تو وہ اور ایسا لکھے۔ انداز بیان سب جگہ بہت اہمیت کی چیز ہے، چاہے وہ رپورتاج نگاری ہو چاہے انشائیہ نگاری ہو۔ انداز بیان جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ لکھنے والے کا انداز بیان کیا ہے، اور اس کا انداز بیان ہی اس کے حلقہ احباب کو وسیع کرتا ہے، اور انشائیہ جو ہے وہ شگفتہ مزاج کی پیداوار ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار جو ہوتا ہے وہ شگفتہ مزاج کا مالک ہوتا ہے، اور انشائیہ کا خالق اس شخص کی طرح ہے جو دفتر سے چھٹی کے بعد اپنے گھر پہنچتا ہے اور چست اور تنگ سا لباس اتار کر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتا ہے، اور آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر انتہائی بشاشت اور مسرت سے
اپنے احباب سے مصروف گفتگو ہو جاتا ہے۔